اور پراسپیرٹی بھی رسپانسبلٹی ہے ریاست کی اور حکومت کی کہ غربت کے لوگوں کو نکال کے ان کو خوشحالی کی طرف لے کر جایا جائے، اور ڈیولیشن آف پاور آف کورس اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سمجھتا وے فارورڈ، میں کوئی مسائل تو اس پر آدھا گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن منیر صاحب کی صبح سے نظر نہیں پڑ رہی تھی تو میں بات مختصر کروں گا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے دو پڑوسی ملک، ایک دنیا کی سیکنڈ بیسٹ اکانومی ہے، دوسری ففتھ بیسٹ اکانومی ہے، اور ہم جھوٹ بولنے میں دنیا کے ورلڈ انڈیکس میں تیسرے نمبر پر نیچے سے، نائجیریا اور ایجپٹ سے ہم بہتر ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے ایتھکس اینڈ ویلیوز کا بھی۔ نمبر 2 آئیڈیالوجی میں بھی ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک کمٹمنٹ جو تھی قوم کی وہ بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں، حقیقت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت اس کے لیے ہے کہ ہمیں صرف تبدیلی نہیں کرنی، ریسٹرکچرنگ کرنی چاہیے، پورے سسٹم کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، چھوٹی موٹی پیچ ورک ہی نہیں۔ تو میں سٹارٹ کروں گا، 3 لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ، پالیٹیشینز اینڈ سول بیوروکریسی۔ یہ 3 اس ملک کے کرتا دھرتا رہے ہیں، 78 سال ہماری عمر ہوگی ہے پاکستان کی۔ تو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے پالیٹیشین کی اور بیوروکریسی کی۔ جب ہم دونوں فیل ہوتے ہیں پھر تیسری طاقت سامنے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سول سروس کو چینج کرنا ہوگا۔ کہ کولونیلزم نوآبادیاتی نظام کی ہے، انگریز کی اپنی ضروریات تھیں۔ میں جب ایجوکیشن منسٹر تھا تو میں نے ایجوکیشن سول سروس کا آغاز کرنے کی کوشش کی، حکومت چینج ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی سول سروس ہونی چاہیے، اور اس کی سلیکشن بھی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہو، اور اس میں 1 سال اس بندے نے جاب کی اس ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، CNW ہے، ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے، جو بھی ہے، تو اس کو نو ہاؤ پتہ ہوگا، ڈائریکٹ پیراشوٹ سے نہیں آئے گا سول بیوروکریسی میں۔ اس 1 سال وہاں جاب کی ہو، بھلے سے کلرک ہو، چپراسی ہو یا 17ویں اسکیل میں ہو، پھر وہ ایلیجیبل ہوگا اس میں سول سروس اس ڈپارٹمنٹ کی آئے، اور ان کی پھر ٹرانسفر نہ ہو۔ ایک بندہ آج سیکٹری، آج ہیلتھ میں ہے، دوسرے میں ایجوکیشن میں ہے، تھرڈ ڈے CNW میں ہے، پھر فارن سروس فارن ٹریننگ کرنے جاتا ہے، ٹریننگ کر کے واپس آتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ اپنی لائن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سیکنڈ، پولیس جو ہے یہ آئرش کانسٹیبری کے پیٹرن پر ہے۔ آئرش کانسٹیبری پیٹرن انگریز نے نوآبادیاتی نظام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا تھا پوری ورلڈ میں۔ ہمیں میٹروپولیٹن پولیس سسٹم کو لانا ہوگا پاکستان میں۔ تھرڈ، پولیس آرڈر 2001 بہترین پولیس آرڈر تھا، اس پہ بڑی محنت کی گئی۔ 2002 اس میں پبلک سیفٹی کمیشن تھا، تو اس میں جو ہے اپنا یہ اس کا کیا میں چلا گیا ہوں، ہاں پبلک سیفٹی کمیشن کی بات کر رہا تھا۔ یہ تھا پاکستان لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ لا موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک بہترین اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تھا پولیس کی، مس یوز آف اتھارٹی کا اور کرپشن کا، اس کو دوبارہ لانا ہوگا۔ اگلی تیسری بات میں کرنا چاہوں گا جوڈیشل ریفارمز۔ جسٹس پورنوا صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ لائرز بیٹھے ہیں، تو ہمیں پنچایت سسٹم لانا ہوگا۔ اس سے بہت زیادہ پریشر پولیس سے بھی ریلیو ہو جائے گا اور ججز پہ بھی، جوڈیشری پہ آدھے سے زیادہ کیسز پنچایت سسٹم سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جناب ہائی کورٹ کے جج کی تقرری جو ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، اس کو بھی میرا خیال وڈرا ہونا چاہیے، کہ کم از کم 5 ججز کا پینل ہونا چاہیے، اور باقاعدہ اپلیکیشن کال کی جائے، ان کا ایک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ 5 جج مل کے انٹرویو کریں، تاکہ ایک جج کے پاس اختیار نہ ہو، پسند ناپسند کا 5 جج جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ریکمینڈ کریں ہائی کورٹ کے جج کو۔ ہمیں کلوز بھی کرنا پڑے گا، جان کی مان پاؤں، مجھے بات تھوڑی سی کرنے دیں، بہت ٹائم ہو گیا جی۔ میرا قصور تو اس میں نہیں ہے، اگر آپ یہ ریلیونٹ باتیں میرا بھی قصور نہیں ہے، میں کیا کروں، لیکن باقی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار ایسوسیشن، میں جب چیئرمین لا اینڈ جسٹس تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کا، میں نے تمام بار کونسل کو بلایا تھا، اس پہ کنسنسس ہو گیا تھا، حکومت ہم نے ریزائن دے کر باہر آ گئے۔ تو تحصیل بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار، اس کا ٹینور ایک کی بجائے 2 سال کر دیا جائے،
اور سپریم کورٹ کا سال کے بعد یہ چونکہ روٹیشن ہوتی ہے، اس سے بہت ساری جان چھوٹ جائے گی لوگوں کی. تو اسی طرح رولز ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن نہیں ہو رہی. مثلا ٹارچر پر لا موجود ہے، کئی سال گزرنے کے بعد رولز نہیں بنے، تو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے بغیر کوئی لا افیکٹو نہیں ہو سکتا. اور ایک 750 کے قریب ہمارے قوانین ہیں، کئی قانون ملتے جلتے ہیں، ان کو بھی آپس میں مرج کر کے ان کی تعداد کم کی جا سکتی ہے. تو جناب والا ڈیولیوشن پہ بات آپ کر رہے تھے، لوکل باڈیز پہ، آرٹیکل A140A، تو اس پہ میں تجویز کروں گا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ایک دن ہوتا تھا، 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کا ہوتا تھا، تو ایک دن میں آ گیا. اب 3 الیکشن ایک ہی دن پہ ہونے چاہیے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور لوکل باڈیز. سیم ڈے الیکشن ہو، 3 بیلٹ پیپر ہو جائیں گے، ورنہ کبھی آپ کا الیکشن ہو نہیں ہوتا. جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتی. اور اس کے علاوہ آخری بات سے پہلے میں جاؤں گا نئے پروونسز. بھارت میں جو پنجاب ہے انہوں نے ہریانہ، ہماچل پردیش اور پنجاب 3 صوبے بنائے پنجاب کے. تو ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم پنجاب 12 کروڑ کا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. خود انڈیا میں 26 پروونسز ہیں، اسٹیٹس کہتے ہیں. آپ کے ایران میں 31 پروونسز ہیں. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پنجاب کے 4 حصے کر دیے جائیں. گجرانوالہ لاہور ڈویژن ایک طرف کر دیں، اور راولپنڈی اور سرگودا ڈویژن کے ساتھ بے شک گجرات ڈویژن بھی ساتھ شامل کر لیں. سرگودا، فیصل آباد، نہ سرگودا راولپنڈی اکٹھا کر دیں، فیصل آباد، ساہیوال اور ساؤتھ پنجاب کے الگ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ 26,000 ارب روپیہ کا نقصان ہم کر چکے ہیں سیلاب سے، آج تک حکومت میں فیل ہوئی ہے. اگر دریاؤں کے ساتھ لیکس بنا دی جائیں باقی ملکوں میں ہیں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. میں اگلی بات یہ ہے کہ خاص طور جب نئے صوبے بنائیں تو ڈویژن ختم کر دیں. اس سے ایکسپینڈیچر بھی کام آئے گا، پریمسز بھی آپ کا اویلیبل ہوگا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ فتح صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور مجھے امید ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز نے ہمارے بڑے زبردست تجاویز دی ہیں، یہ تجاویز پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، یہ وہاں پر بھی ڈسکس ہونی چاہیے. محسن رفیع صاحب کو پرائیویٹ ممبر بل پہ لے آتے، وہاں پہ ڈیبیٹ کروا لیتے کہ نظام کولیپس ہو گیا. یہ اتنی زبردست تجاویز سر آپ کی پارلیمنٹ میں لازم آنی چاہیے. صفدر عباس صاحب، ڈاکٹر صفدر عباس صاحب، عباسی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، تو ذرا بتائیں کہ سندھ کی گورننس کا ماڈل باقی پاکستان میں اڈاپٹ ہونا چاہیے، یہ آل ٹوگیدر پورے پاکستان میں کوئی نیا گورننس، کوئی نیا نظام آنا چاہیے؟ صبح سے جی میں اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے گا، لیکن اب تو ظاہر ہے آپ لوگ اتنی رش میں یہ رش کرنا ہی پڑے گا. لیکن کیونکہ باتیں اکثر